روزے دار کا سونا آرام کرنا، سبحان اللہ، اللہ کی شان کریمی دیکھیے، روزے دار اگر سو بھی جاتا ہے اس کے سونے پر بھی اسے ثواب عطا فرماتا ہوں، کچھ بھی نہیں کر رہا، سو گیا، اس کے سونے پر بھی ثواب ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ آج گھر جائیں اور آپ بول دیں بھائی مفتی صاحب نے بتا دیا ہے، اب میں تو عبادت کر رہا ہوں۔ کون سی عبادت؟ سونے والی۔ کب سے شروع ہوگی؟ صبح سے۔ ختم کب ہوگی؟ وہ میں لمبا سوؤں گا۔ روزہ دار جب تک سوتا رہے، اتنا نہیں سونا، اتنا سو، کچھ آرام کر لیا، اور بقیہ روزے کا ہمیں پتہ چلے، روزے کا ہمیں پتہ چلے روزہ ہے ہمارا، ورنہ تو سوئے رہیں، پھر سوتے رہیں۔ اور کئیوں نے عادتیں اپنی بنائی ہوئی ہیں، رمضان میں سوتے ہیں، اتنا سوتے ہیں، وہ عصر کے قریب جا کر اٹھ رہے ہوتے ہیں، وہ ظہر پڑھیں گے، اچھا بھائی ظہر کی نماز ہو گئی، تھوڑی دیر بعد عصر کی، عصر پڑھ لی، پھر جلدی جلدی تیاری، افطاری کی تیاری، بھائی روزہ رکھا سارا دن، اب وہ افطاری کریں گے، اور کل کو شاید یہ بھی آگے کے آگے کہیں گے کہ ہم ایک وضو سے 3 نمازیں ادا کرتے رہے ہیں، ایک وضو سے، کسی کو کوئی ایک وضو سے ہم 3 نمازیں پڑھتے رہے، سبحان اللہ، آپ ایک وضو سے 3 پڑھتے رہے نمازیں، اپنے اپنے ٹائم پہ پڑھی تھی یا کب پڑھی تھی آپ نے یہ نمازیں؟ تو اس طرح بھی نہیں سونا ہے کہ بدن پر پتہ ہی نہ چلے روزے کا، روزہ محسوس ہو، روزے دار کو بھوک پیاس یہ سب چیزیں محسوس ہو، یہ پتہ اسے لگنا چاہیے میں روزے کی کیفیت ہوں، پھر وہ مقاصد۔ بھوک لگتی نا آدمی کو، روزے میں ایک حکمت یہ ہے کہ جب بھوک لگتی ہے، آدمی مالدار بھی ہے، پیسہ بھی ہے، سب چیزیں، بھوک لگی ہوئی ہے، تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک احساس پیدا کرنے کے لیے یہ روزہ ہے کہ یہ خیال کرے کہ وہ لوگ جو عام حالات کے اندر اپنی غربت کی وجہ سے نہیں کھا پی سکتے، میں تو بھی ایک عبادت کی وجہ سے روزہ رکھ کے کھانے پینے سے رکا ہوا ہوں، لیکن وہ غریب کیسے گزارا کرتا ہوگا جو غربت کی وجہ سے، تو پھر اس کا دل صدقے کی طرف جائے گا، پھر اس کے دل کے اندر یہ صدقے کی محبت داخل ہوگی۔ تو روزہ کئی چیزوں کی پریکٹس کروا رہا ہے، کئی چیزوں کی، تو اس لیے روزے میں سوئیں مگر ایک اعتدال کے ساتھ، اتنا سوئیں، بقیہ ماشاءاللہ اب مارکیٹ میں سب جاگتے ہیں، آتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، محسوس بھی ہوتا ہے، اور پھر جب آدمی اس طرح روزہ پورا کرتا ہے اور وہ وقت افطار آتا ہے کہ جس میں ہر چیز اس کو کھانے میں ایک طرح کی جو پہلا لقمہ، پہل کھجور، شربت، کچھ بھی ایک لذت، ایک سکون سا اسے حاصل ہوتا ہے، اور بندہ راضی ہوتا ہے، اور ادھر رب بھی افطار کے وقت اپنے بندوں سے راضی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں مشورہ دیتا ہوں سونے والوں کو کہ اگر آپ روزے میں سوتے نہیں ہیں تو پھر اگر الٹے سیدھے کام کرنے تو پھر سو جائیں، پھر بھلے پورا ٹائم آپ سوتے رہیں، بس نماز اپنے ٹائم پہ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر سو جائیں۔ اگر کسی نے ایسے ہی الٹے سیدھے کاموں میں مشغول ہونا ہے تو روزے دار اگر سو بھی جائے، رب اسے یہ عبادت کا اجر دے، ثواب دے۔ اور وہ لوگ جو روزے کی حالت میں اگر الٹے سیدھے کام کریں، گناہوں میں پڑیں، اپنی آنکھوں کو نہ بچا سکیں، اپنے کانوں کو گانے باجے پتہ نہیں کیا ہے سننے سے نہ بچا سکیں، تو میرے بھائی پھر تو صرف آپ نے روزہ، یہی روزہ رکھا ہے کہ میں کھا پی نہیں رہا ہوں، باقی سارے کام آپ کے چل لگے گئے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جو آدمی روزہ رکھے، غلط بات نہ چھوڑے، جھوٹ نہ چھوڑے، وہ اس طرح کے کام ہی نہ چھوڑے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو کوئی حاجت نہیں اس بندے کے بھوکے رہنے کی، اس کے پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں۔ تو روزے میں جو پریکٹس ہمیں کروائی گی میرے بھائیوں، وہ اس کا ہمیں خیال کرنا ہے اور اس انداز سے اپنے روزے کو پورا کرنا ہے۔